رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وهادينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأوطئن الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. احسان ہے بانی عزا ثانی زہرا کا کہ جس نے ہم کو مجلس کا سلیقہ اور طریقہ عطا کر کے وہ نعمت غیر مترقبہ عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے اور تعلیمات دین سے آگاہ ہو سک رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ مجالس نہ ہوتی تو ہم دین سے اور تعلیمات دین سے کتنے بے خبر ہوتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس اسی بانی عزا کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔
اس ملک کے بانی اسپانسر محقق قوم علامہ سید فرحت حسین صاحب قبلہ موسوی اور ان کی فیملی آپ کے تشریف آوری کی مشکور ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قدیم اور عظیم مجلس سے خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ میری چوتھی تقریر آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور میں مسلسل معرفت اور ہدایت کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے سہارا لیا قرآن مجید کے 13ویں سورہ رات کی 7ویں آیت کا، جس میں خداوند عالم مخاطب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرما رہا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ حبیب آپ منذر ہیں اور میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر منذر کے معنی اس ڈرانے والے کے ہے کہ جو اللہ کی معرفت کرا کے اور اللہ کو پہچانوا کے اور اس کی عظمت کا احساس دلا کے اس سے ڈرائے۔ اور یہی بات ہے کہ جہاں مختلف موقعوں پر حضور اکرم نے معرفت کرائی، اور میں نے عرض کیا کہ اب اللہ کے بعد پھر اگر حضور اکرم نے کسی کو پہچانوایا تو وہ انہی افراد کو کہ جس کے پہچاننے کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ مختلف طور پر حضور اکرم نے پہچانوایا، اور وہ جس کو اہل بیت کہتے ہیں، جس کی پہلی فرد آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جن کو کبھی ہاتھوں پر بلند کر کے آپ نے پہچانوایا، کبھی اپنے مختلف کلمات کے ذریعے آپ نے پہچانوایا، حدیث کے ذریعے آپ نے پہچانوایا۔ عزیزان محترم، چونکہ میں نے کہا کہ شہزادی زینب کا تذکرہ مطلوب ہے، تو اس لحاظ سے تمام مجالس میں ابھی تک بھی میں نے یہی کوشش کی کہ مختلف رخ سے شہزادی کی معرفت ہوتی رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں کہ زینب کو پہچاننے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پہچانے کہ جس کی زینت زینب کو کہا گیا۔ شہزادی کا نام اس میں گرامی خود بامعنی ہے، زینب یعنی زین اب، وہ جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ تو اب جس کو علی کی معرفت ہوگی اس کو صحیح زینب کی معرفت ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے مولا کائنات کا تذکرہ ضروری ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معرفت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے
عظمت کا خیال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، اور پورا دین گویا اس کے پہچاننے اور اس کی معرفت پر منحصر ہے۔ وہ جن کو معرفت نہیں ہوتی وہ پھر اللہ کی مرضی کا بھی خیال نہیں کرتے، اس کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو معرفت کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ جیسے خود خدا نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہی خدا کی خشیت رکھتے ہیں، خدا کا خوف انہی کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ میں نے اس کیا کہ علماء سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو خاص لباس میں ہو یا کچھ ہو، یعنی ہر جاننے والا۔ علم بہت ضروری ہے کہ علم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کی عظمت سامنے آتی ہے، اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ فکر ہو انسان کے پاس، تفکر کرے، غور کرے، سوچے کہ وہ چیزوں کے بارے میں جو بیان کی جاتی ہیں اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، فکر کرنا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ فکر وہ چیز ہے جس کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے، کہ یہ آپ اور ہم جو مجالس میں ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو اس سلسلے میں حدیث ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ فکر و ساعتن خیر من 70 سنہ، فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مانے آپ، اور یہ حدیث 3 طرح سے آئی ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کروں کہ ایک طرح سے یہ ہے کہ کہیں پر ہے کہ فکر و ساعتن خیر من سنہ، حضور فرماتے ہیں کہ 1 ساعت یعنی 1 گھنٹے کی فکر 1 سال سے بہتر ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ فکر و ساعتن خیر من سنتین، فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی فکر 2 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ 70 سال کی۔ تو اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم کبھی فرما رہے ہیں کہ 1 سال سے بہتر ہے 1 گھنٹے کی، پھر کبھی فرما رہے ہیں 2 سال کے سے بہتر ہے، کبھی فرما رہے ہیں 70 سال۔ تو کیا معاذ اللہ یہ کوئی کانٹرڈکشن کا معاملہ ہے کہ نبی کے ارشاد میں کوئی ایسا فرق ہے کہ وہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہی اس فکر کے بارے میں بھی فکر کی ضرورت ہے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ موضوعات فکر مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موضوع ہے، کوئی اس سے بڑا موضوع ہے، کوئی بہت بڑا، موضوعات مختلف ہوتے ہیں۔ تو اگر فکر کا موضوع کوئی ایسا ہی ہے تو وہ 1 سال کا اس کو ثواب عبادت کا، اور کچھ زیادہ بڑا ہے تو اس کو زیادہ 2 سال کا، اور کچھ اور بڑا ہو تو 70 سال کا۔ تو یہ ہے یعنی موضوعات۔ تو اب یہیں پر ہے کہ اب اگر کسی کی فکر کا موضوع علی ہو جائے تو اب سوچئے کہ اس کو کتنا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت سے ہوتا ہے کہ انسان وہی جو بھی عبادت کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ تو علی کا ذکر آنے سے جو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہے کہ یہ علی پر فکر کو اپنی نثار کرتے رہیں۔ بالخصوص مجالس میں عزیزان محترم، جہاں پر لازم ہے کہ علی علی ہوتا رہے، حسین حسین ہوتا رہے، علی علی ہوتا رہے۔ بخدا یہ نام ہی ایسے ہیں جو ہم کو کئی بلاؤں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی، ہماری بزم میں اگر حسین حسین ہوتا رہے تو پھر خود بخود یزیدی ہم سے دور ہو جائے گا، اور اگر علی علی ہوتا رہے تو خود بخود منافق ہم سے دور ہو جائے گا۔
اور عزیزان محترم اس میں یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی وجہ سے پھر خوف خدا آتا ہے۔ تو علم کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اس کی بھی دو قسمیں ہیں کہ ایک علم ہے جو کتابوں سے آتا ہے، کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے علم آتا ہے، لیکن ایک علم ہے جس کو کہا گیا کہ وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، کہتے ہیں کہ علم ایک نور ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ وہ نور اسی کو عطا فرماتا ہے، اسی کے دل میں عطا فرماتا ہے جس کو کہ وہ چاہتا ہے۔ یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، کہ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ تو ہر ایک کے امکان میں ہے کہ کتابوں کو پڑھے سمجھے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس علم آ جائے گا، لیکن نور علم وہ کتابوں کے ذریعے نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو عطا کرے گا۔ تو فکر صرف علم کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر نور علم کے حاصل ہونے کی ہونی چاہیے۔ کہ نور علم کب حاصل ہوتا ہے، یعنی فرماتے ہیں علم ایک نور ہے، یعنی ایک روشنی ہے جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ نور علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہو سکتی، اب معلوم کرنا چاہیے وہ ذرائع، وہ کام، وہ چیزیں جس کی وجہ سے نور علم حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسی حدیث کو شافعی نے ہم پر خطے میں انہوں نے نظم کیا، وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شکایت کی، وکیع ایک حکیم تھا، کہتے ہیں وکیع سے میں نے شکایت کی اپنے حافظے کے خراب ہونے کی، کہ باتیں ذہن میں ٹکتی نہیں، نور آتا نہیں، کیا کروں؟ تو حکیم تھا، اس نے نسخہ بتایا، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو اس نے مجھے نصیحت کی کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اس لیے کہ علم ایک نور ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کسی گناہگار کو اپنی عطا نہیں کرتا۔ اللہ کسی گناہگار کو اپنا نور عطا، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، تو وہ جو نور علم ہے وہ گناہگار کو نہیں مل سکتا۔ توجہ فرمایا، تو اب معلوم ہوا گناہوں سے دور ہونا ہے اگر نور علم کی تلاش ہے۔ ابھی اس میں بھی ایک گناہوں کی بھی قسمیں ہیں عزیزان محترم، جی چھوٹا گناہ، اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ آپ کو معلوم ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو بغض علی کہتے ہیں، علی سے دشمنی سب سے بڑا گناہ ہے، کہ جس کے پاس علی سے دشمنی ہوتی ہے اس کو علم تو مل سکتا ہے لیکن نور علم نہیں مل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو پیش نظر رکھ کے آپ دیکھیں دنیا والوں کو، بہت سے ایسے ملیں گے کہ صاحب بہت علم ہے، بہت پڑھا ہے، لیکن وہ نور علم نہیں ہے، گم سم ہیں، پریشان ہیں۔ جی یہ فرق ہوتا ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بہت پڑھے ہوئے ہیں، بہت جانتے ہیں بڑی کتابیں، لیکن یہ کہ بات کے بیان کرنے میں آپ دیکھیں اتنی تاخیر لگاتے ہیں، اتنا گھوٹتے ہیں کہ وہ خود سمجھ میں آتا ہے کہ پاگل ہیں۔ اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ مختصر وقت میں مختصر باتوں میں ایک بات کو سمجھا کے چلا جاتا۔
تو یہ کہے کا فرق ہے، وہی نور علم کا فرق ہے. اس کے پاس علم ہے، نور علم نہیں. تو نور علم کب آتا ہے اور وہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا وہی کہ جس کے دل میں محبت علی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کو نور علم زیادہ ملتا جاتا ہے. اور یہ ہر ایک کے پاس ہے. اس لحاظ سے اس سے باخبر رہنا چاہیے کہ بغض علی نہ آئے جی، اور حب علی آتا جائے اور بڑھتا چلا جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. چنانچہ آپ دیکھیں اسی بنیاد پر حضور اکرم نے متوجہ کیا، حب علی کی طرف متوجہ کیا. جہاں پر احادیث ہیں، میں نے کہا وہی جو پہچنوایا حضور اکرم نے. تو مختلف احادیث میں اس میں مشہور حدیث ہے کہ علی حب کا ایمان و تقوی و بغضوں کا کفر و نفاق، کہ یا علی تم سے محبت ہی ایمان ہے، تم سے محبت ہی تقوی ہے، اور تم سے بغض ہی کفر ہے، تم سے بغض ہی نفاق ہے. کہیں پر فرماتے ہیں کہ یا علی حب کا جواز للجنہ، کہ تمہاری محبت ہی جنت کے لیے جواز ہے، جنت میں جانے کا پروانہ ہے. جی میں نے کہا حکمت ہے، نبی اکرم کا حکم ہے پہچنوائے تو وہ پہچنوا رہے ہیں اس طرح سے. جی متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ علی کی عظمت ہے. عزیزان محترم، اب یہی یقین ہو نبی کی باتوں پر تو پھر ظاہر ہے کہ انسان ان چیزوں پر عمل کرے کہ نبی نے کہہ دیا اور ہم کو یقین ہے. اس موقع پر کہ اس عظیم اجتماع میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت پیش کروں جس میں کافی الجھن ہیں. کہ جس میں ایک چیز یہ ہے کہ علی کی محبت فرماتے کرنے کے بعد جنت ملے گی. چنانچہ اب ایک مسئلہ ہے جہاں پر یہی میں نے کہا وہ جب نور علم میں کمی ہوتی ہے تو اب یہ مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. تو وہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جنت میں جانا کس بنیاد پر ہے؟ یقیناً اعمال کی اہمیت ہے جی، وہ یقیناً بدعمالی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جنت و جہنم کاہے کا نتیجہ ہے. خدا نے یقیناً ایسا سسٹم دیا جس میں ریوارڈز ہے اور کانسیکوینسز ہے. کہا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو اس کی سزا جزا ملے گی، ذرہ برابر بھی برائی کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لیکن بتایا گیا کہ کس کی سزا کہاں ملے گی. بہت سے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں دی جائے گی جی، مختلف سزائیں ہیں. لیکن وہ جس کو جہنم کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، جہنم یہ بد عملی کا نتیجہ نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، جہنم بد عملی کا نتیجہ نہیں ہے، جہنم بغض علی کا نتیجہ ہے. میں نے کہا کوئی اگر بدعمل ہے تو اس کو سزا ضرور ملے گی، دنیا میں سزا ملے گی. حدیث میں کہ مثلا صحت کے لحاظ سے کوئی پرابلم پیدا ہوگا، اس کے معاشی اعتبار سے کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو سزا مل سکتی ہے. کچھ خاندانی لحاظ سے، کچھ اپنے فیملی کے لحاظ سے مختلف چیزیں ہو کے اس کو سزا ضرور ملے گی. لیکن جہنم وہ تو بغض علی کا نتیجہ ہے جی. حدیث میں ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم کہ لو اجتمع الجن والانس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار.
فرماتے ہیں کہ اگر انس و جن تمام کے تمام اگر حب علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب ہے کہ جہنم اصل خلق ہوا ہے بغض علی کی وجہ سے. جو بغض علی، یہ نتیجہ ہے، جہنم نتیجہ ہے بغض علی کا. اور اسی طرح سے جنت، وہ بھی اعمال بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نتیجہ ہے حب علی کا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کے صاحب پھر یہ جو نیکیاں ہیں یہ کیوں کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ نیکیوں سے ہوتا یہ کہ جنت میں جانے کے بعد درجات بلند ہوتے ہیں. جنت میں بھی درجات ہیں جی. تو دنیا میں جو لوگ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن جاتے ہیں محبت علی کی بنیاد پر. توجہ جاتا، لوگ جو روک رہے ہیں وہی نور علم کی کمی ہے. صاحب وہاں پر یہ جانا تو نہیں ایسے ہی ہے، سمجھیے آپ پلین میں جا رہے ہیں، اکثر ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جو پرائزز ہوتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ آپ جو سب سے چھوٹا جو ٹکٹ ہوتا ہے، اکانومی ٹکٹ جو بھی ہے کلاس، تو وہ تو لینا ہی ہے. تو آپ پلین میں تو اس بنیاد پر جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد مثلا $50 اور دے دیں تو کہتے ہیں اکانومی پلس آپ کو اس میں سیٹ ملے گی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ $100 دے دیں تو آپ کو فرسٹ کلاس کی سیٹ ملے گی. تو اب اگر وہی کوئی شخص صرف $100 دے دے اور وہ جو اصل جو اکانومی کا ٹکٹ تھا اس کو نہ دے، وہ کلاس کا، تو وہ پلین میں نہیں جا سکتا. پلین میں تو جائے گا پہلے وہ دے، اس کے بعد ایکسٹرا دے گا تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اس کو بہترین سیٹ ملے گی. یہی مسئلہ جنت کا بھی ہے کہ جائیں گے محبت علی کی بنیاد پر، لیکن نیکی اگر کریں، زیادہ نیکیاں کرتے رہیں تو درجہ بلند ہوگا. اس لیے کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ کف افسوس ملتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کہتے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا میں اور نیکیاں کر لیتے ہوتے تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہوتا. اس میں بھی درجے ہیں جی. اس لیے کہ صرف جنت میں جانا کافی نہیں ہے. ہر مومن کی تو یہ تمنا ہوگی کہ جنت میں جائیں اور اس درجے میں پہنچیں جہاں پر محمد و آل محمد رہتے ہیں جی. خود نبی نے کہہ دیا کہ یا علی شیعہ کا معنی فی درجاتنا، کہ تمہارے شیعہ میرے درجے میں ہوں گے. تو وہ اس بلندی، اس درجے میں صلوات علی محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس درجے میں نبی کی صحبت حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں اور اپنے درجات کو بلند کرتے رہیں. اس لیے آپ دیکھیں بہت سے حقائق کو ہمارے پاس دعاؤں میں رکھا گیا ہے. اب دیکھیے ایک دعا ہے جو چہارشنبے کے دن کی جو دعا ہے مفاتی میں، اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر ایک مقام پر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین. اس کے بعد یہ ہے کہ ورزقنی شفاعتہ، ورزقنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تحرمنی صحبتہ، کہ پالنے والے نبی کی شفاعت عطا فرما. وہ کہتے ہیں مجھ پر حرام مت کر دے نبی کی صحبت کو. اور ہمارے یعنی وہاں پر اتنے بلند ہو سکتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے جنت میں کہ ان کو جگہ نبی کے پہلو میں مل جائے. وہ سب ہمارے امکان میں ہے. تو میں نے کہا جو بنیاد ہے وہ محبت علی ہے، وہ محبت اہل بیت ہے کہ جس کی بنیاد پر وہاں داخل ہے. ظاہر ہے کہ اس پر یقین ہونا ہے بس جی.
مسئلہ یقین کا ہے. یہ مسئلہ غیب کا تو ہے مگر یہ کہ غیب پر یقین بھی تو ہو. جی وہ ویسا ہی ہے مسئلہ جو حضرت بہلول کا معلوم ہے نا کہ وہ کہتے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے گراندے بنا رہے تھے تو ادھر سے ہارون اپنی زوجہ زلیخا کے اس کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ ہے زبیدہ اور ان کا کیا کر رہے ہیں بہلول. تو وہ دیوانے تھے لیکن ایسے نہیں علی کے دیوانے تھے. تو کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو کہا کہ بیچیں گے. کہاں کا کتنے میں کا 1 درہم میں. تو اب ظاہر ہے کہ ہارون تو مسکرا کے رہ گیا مگر یہ کہ زبیدہ خواتین کو ایسی چیزوں میں زیادہ اعتقاد ہوتا ہے یا جو بھی ہے. تو بہرحال زبیدہ نے تو کہا اس نے فوری نکال کے 1 درہم دے دیا. تو انہوں نے کہا بس یہ تیرا گھر جنت میں ہے. اور وہ دونوں چلے گئے یہاں تک کہ شام ہوئی رات ہوئی اور اب سو گئے. تو اب ہارون نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور وہاں پہ وہ گھر ہے جس پر لکھا ہے یہ وہ مکان ہے کہ جس کو زبیدہ نے بہلول کے ہاتھوں خریدا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب جو صبح ہوئی تو اب وہ اس کو خیال آیا اور وہ دوڑ پڑا اور تلاش میں پھر سے بہلول کے. پھر وہاں پہنچا تو پھر وہ گھروندے بنا رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے ہی کہا کہ میں جنت میں مکان بنا رہا ہوں. کہا بیچیں گے. کہاں بیچوں گا؟ کتنے میں؟ کہا 1,00,000 درہم میں. تو اس نے کہا کہ بھئی کل تو ہمارے زوجہ کے ہاتھ میں 1 درہم میں بیچا تھا اب 1,00,000 کیوں؟ تو مسکرا کے کہنے لگے اس نے چونکہ غیب پر ایمان لا کے خریدا تھا اور تم دیکھ کے مشاہد دیکھ رہے ہیں علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے یہ اس ذہنوں کو تک پڑتا ہے. عزیزان محترم آپ دیکھیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ میں بہت سی چیزوں میں سہارا اشعار کا بھی لیتا ہوں کہ شاعر بڑی بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں جمع کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ حضرات بھی زیادہ محو حیرت ہیں ان کو جگانے کے لیے میں اس کو اسی کو کہا بہلول علی کے چاہنے والے ہم بھی ہیں اور نبی نے کہا جنت تو ہے ہی تمہاری. اس لیے کسی نے کہا کہ نبی کے قول کا پیمبر کے اعتبار کرتے ہیں. قول کا پیمبر کے اعتبار کرتے ہیں اس لیے علی پر ہم جانثار کرتے ہیں. قول کا پیمبر کے اعتبار کرتے ہیں اس لیے علی پر ہم جانثار کرتے ہیں. ہم ہیں پیروئے بہلول ہم کو فکر جنت کا ارے ہم تو خود ہی جنت کا کاروبار کرتے ہیں. ہم کو فکر جنت قول کا پیمبر کے اعتبار کرتے ہیں اس لیے علی پر ہم جانثار کرتے ہیں. ہم کو فکر جنت کیا ہمیں پیروئے بہلول ہم تو خود ہی جنت کا کاروبار. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. فرما رہے ہیں آپ تو میں نے کہا اس طرح نبی نے پہچنوایا. یہ چاہتے تھے کہ علی لوگوں کے کلیجوں میں اتر جائے کہ محبت علی یہ چاہتے تھے کیونکہ یہ وہ ہیں جس کے نقش قدم پر پہنچ کے پھر انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے جہاں پر اس کی عقبہ بھی کامیاب ہو جائے. نے کہا تو یہ ہے تو وہی یہ باتیں تو میں نے کہا علم اور نور علم وہ ہو
ورنہ یہ کہ اب صرف علم سے کام چلنے والا نہیں ہے جی. بہت سے لوگ ظاہر ہو رہے ہیں مختلف زبانوں میں، اللہ کے اب جو پیش کر رہے ہیں اسی سے خود مکتا ہے کہ کافی خود پاگل ہیں، معرفت کی کمی ہے. کیا باتیں پیش کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ میں ایسے محسوس کر رہا ہوں چاروں طرف، آپ بھی کر رہے ہوں گے کہ اب لا کے مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے تعارف کراتے ہیں، لگتا ہے کہ بالکل ایک جیسے کام انسان کا تعارف ہو رہا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ علی اس لیے اچھے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے، علی اس لیے اچھے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تھے، علی اس لیے اچھے ہیں وہ عبادتیں. یہ علی کا تعارف ہے، یہ تو غلام علی کا تعارف ہو سکتا ہے. علی کے تعلق سے یہ بس ہاں بس تھوڑا سا ہم سے بہتر ہیں یہ ہے، مگر وہی لا کے. تو یاد رکھیے عزیزان محترم، خلاصہ ہے ساری باتوں کا کہ یہ تو میں نے کہا غلام علی کا تعارف ہوتا. علی کہ علی اس لیے اچھے ہیں کہ نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے. آپ یہ کہ نماز اس لیے اچھی ہے کہ علی پڑھتے تھے. روزہ اس لیے اچھا ہے کہ علی رکھتے تھے، عبادتیں اس لیے اچھی ہیں کہ علی کرتے تھے جی. اور اسی طرح سے دوسری باتیں بھی کہ جہاں پر ہے کہ نبی اس لیے اچھے ہیں کہ علی ان کا کلمہ پڑھتے تھے، خدا اس لیے اچھا ہے کہ علی اس کا سجدہ کرتے تھے. اور فرمایا کہ اس کے ذریعے اب نبی کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور علی کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ خدا کی یہ تعریف نہیں ہے کہ خدا وہ ہے جو مثلا کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، زمین آسمان کا. خدا کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ وہ علی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ محمد کا پیدا کرنے والا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اور ہمارے اتنی محنت سے نبی نے پہچانوایا. کل میں عرض کر رہا تھا وجہ اللہ کے بارے میں، آپ حضرات جو تشریف فرما تھے، قرآن نے کہا وجہ اللہ ہے وہ باقی رہے گا، اور چھٹے امام فرماتے اس سے مراد وجہ اللہ سے مراد علی ہے کہ جو اللہ کی پہچان کا جو ذریعہ ہو، چہرہ ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ، کہ ان کو دیکھنے سے اللہ پہچانا جاتا ہے جی. اور پھر نبی نے بھی یہی کہا کہ یا علی انت منی بے منزلت الراس علی الجسد، کہ یا علی تمہاری نسبت میں سے ایسی ہے جیسے کہ سر کو بدن سے ہوتی ہے. پھر وہی سر یہی پہچان کا ذریعہ، یعنی کہہ رہے میری بھی پہچان کا ذریعہ علی ہے، خدا کی پہچان کا ذریعہ بھی علی ہے جی. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ایسی باتیں مت کریے. یاد رکھیے یہ جو برابر سے یہ نبی نے کہا ہے، اس لیے کہا ولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد صغارنا و کبارنا سوا. یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اللہ نے ہم کو ایسے بنایا ہے اور اس لحاظ سے یہ. اور آپ اور ہم کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ بابا بتائیے کہ اصحاب پیغمبر میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے پہلے خلیفہ کا نام لکھا، دوسرے کا دوسرے خلیفہ، تیسرے کا تیسرے خلیفہ، چوتھے وہ رک گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ چوتھے میں وہ حضرت علی کا نام لیں گے. تو ان کے بیٹے نے کہا بابا آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا. تو دیکھیے آپ احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے اصحاب نبی کے بارے میں پوچھا، تم نے اصحاب رسول کے بارے میں پوچھا، تم نے نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا. نفس آپ کا نفس آپ کے برابر ہوتا ہے، وہی برابری کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہہ دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ کم زیادہ.
اور ہمارے آپ تو ہم یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں اور تو نبی نے کہا ہم سب محمد ہیں، ہم سب برابر ہیں، تو ہم آپ کی مانیں یا رسول کی مانیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر یہی اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے، اور اسی کی ضرورت ہے آج کے اس زمانے میں. خدا کی قسم یہ یاد رہے کہ علماء تشریف فرما ہے، یہ بنی امیہ کی کوشش تھی کہ اہل بیت کو گھٹا دیں عام انسانوں کی طرح سے، اس کے بعد ان کے ساتھ ویسے ٹریٹ کریں. لیکن نبی کی پوری کوشش رہی کہ وہ اس نظریے کو پیش کریں ہمارے برابر ہیں. میں کہا کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہنے کا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اہل بیت کے برابر ہیں. انبیاء نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے تو صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میں ان کے برابر ہوں. جی تو وہ کہا وہی رکھتا ہے کہ نور علم نہیں ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ وہ ہے تخت خلافت اور یہ منبر. وہ ہے تخت خلافت اور یہ منبر، وہاں ظلمت ہے اس جا روشنی ہے. وہ ہے تخت خلافت اور یہ منبر، وہاں ظلمت ہے اس جا روشنی ہے. سمجھتا ہے علی کو کم نبی سے، مخصر کی یہ ذہنی مفلسی ہے. مخصر کی ذہنی مفلسی ہے. ورنہ آپ دیکھیے تو یہ کس بنیاد پر چھپا رہے ہیں. تو میرا تو یہی نتیجہ ہے، میں تو آبزرو کرتا ہوں. اور یہ باتیں ایسے ہی لوگوں کی طرف سے جو مثلاً ایسے اغیار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کام کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا. جی وہی ہے. اس لیے کہا کہ ہمارے دشمنوں سے ہمارے فضائل بھی مت لو، کہ اس میں کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے پورے عقائد متزلزل ہو جاتے ہیں. یہ دوسرے ادھر سے آیا ہے، ادھر سے بہت سی باتیں آ گئی ہیں. کل بھی عرض کرا تھا علم کے بارے میں بھی یہی کہہ کے آخری میں لا دیتے ہیں یہ رسول اللہ کی وجہ سے حضرت علی کے پاس علم آیا. جی رسول اللہ کی عظمت ہے، لیکن ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. خدا نے دیا علم. کل ہی میں نے ساری تقریر کی کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے میں نے پڑھایا. خدا رسول اللہ کی عظمت ہے، لیکن وہ خدا سے تو بڑے نہیں ہیں. خدا ہے جو ان کو علم دیتا ہے. کہا نہیں وہ پیدا ہوئے علی تو انہوں نے زبان جو چوسائی رسول اللہ نے تو علم آ گیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر رسول اللہ زبان چوسائیں تو علم آتا ہے، تو حضرت علی کے بارے میں آپ یہ کہیں گے، اب یہ دوسرے ائمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہاں پر کہاں رسول اللہ تشریف لائے تھے؟ یہاں پر یہ کہ جس طرح سے نبی کو اللہ نے علم عطا کیا، اسی طرح سے اماموں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا. اور پھر آپ یہ یقین جانیے، یہ تو ائمہ کے علم کی وجہ سے نبی کا علم ثابت ہوتا ہے. جی یہ دوسروں کے پاس چونکہ نبی کے علم کا ان کے پاس ثابت ہی نہیں ہو رہا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ ایسے افراد پر ہے جن کے جو پیدائش میں جاہل رہے اور جاہل مرے. تو ان کے پاس یہ کہ وہ جائیں اور مدرسے میں جائیں اور سیکھیں تو اس کے بعد علم آئے. اس لیے کہتے ہیں چونکہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، اس لیے مانتے ہیں کہ یہ امی تھے. اور امی کے معنی ویسے میں کل عرض کیا کہ وہ نہیں آتا تھا استاد کی تلاش. اگر استاد مل بھی جائے تو یہ عالم تو ہو جائیں گے لیکن نبی نہیں رہیں گے. کہ نبی کی بنیادی صفت یہ کہ وہ اللہ سے علم لے کے آئے. جی ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے، شک نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس 12 دلیلیں ہیں. ہمارے 12 ائمہ جن کے تعلق سے کہ لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی لکھنے والا نہیں تھا. اور بتاؤ کہ ان کا کون استاد تھا؟ تو یہ کہ جیسے وہ اللہ کے پاس سے علم لے کے آئے، اسی طرح سے ہمارے نبی بھی اللہ کے پاس سے علم لے کے آئے. اذان متم ظاہر ہے کہ بات طویل ہو رہی ہے، لیکن اس مقام پر میں عرض کروں
کہ آپ اس لحاظ سے علی کو سمجھیں اور ایسے افراد سے ہوشیار رہیں. نادانی ہے یہ جہاں پر کہہ رہے ہیں نہیں صاحب کم ہیں اور کم ہیں. یہ تو کم ہے لوگ کہتے ہیں انہی کو مقصر کہتے ہیں. یہ جو گھٹاتے ہیں نا انہی کو مقصر کہتے ہیں, اور مقصروں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اس ایک مفکر شاعر نے کہا کہ ہم تو اپنی فطرت کی سادگی سے ڈرتے ہیں, خود فریب دنیا کی آگہی سے ڈرتے ہیں, دشمنی سے کافر کی ہم کبھی نہیں ڈرتے, ہاں مگر مقصر کی دوستی سے ڈرتے ہیں. ہاں مگر مقصر کی دوستی سے ڈرتے ہیں. کافر تو ہماری زندگی کو ختم کر سکتا ہے, مقصر تو ہماری آخرت کو برباد کر دے سکتا ہے. علی سے دور کر دے تو اس کے بعد کیا ہے. ویزان محترم تو علی کی عظمت ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا یہی پیام ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ بھی جملہ کہ مقصر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی فکر کو فکر محمد سے بلند سمجھتا ہے. وہاں پر نبی نے کہا ہم برابر ہیں, اور یہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو نبی کا نام لے کے نبی کے مقصد کو پامال کر دیتا ہے. لہذا علی والوں کو خبردار رہنا چاہیے. اس طرح سے جو افراد ظاہر ہو رہے ہیں تو عزیزان محترم میں نے کہا پوری نبی نے کوشش کی کہ یہ بات ظاہر ہو جائے, اور اس کی طرح سے علی کی عظمتیں سامنے آئی کہ جہاں پر آپ نے کہا اس لیے کہ دیکھو تم علی علی کرتے رہو, علی کے ذکر سے زینت دو اپنی مجلسوں کو. جی ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوگا, میرے ذکر سے خدا کا ذکر ہوگا, خدا کا ذکر عبادت ہے. زینت کا جو لفظ ہے ذکر علی کا تمہاری مجلسوں کی زینت ہے. اور خود علی آپ جانتے ہیں کہ کاہے کاہے کی زینت ہے. علی ہمارے ایمان کی زینت, علی ہمارے قرآن کی زینت, علی جی ہمارے ایقان کی زینت, علی نہیں بلکہ رسول کے لحاظ سے کہ رسول کے بستر کی زینت, علی رسول کے لشکر کی زینت, علی رسول کی دختر کی زینت, علی جی. اور پھر یہ کہ انبیاء کی زینت, علی فرشتوں کی زینت, علی نہیں بلکہ پردہ وحدت کی زینت, علی لہجہ قدرت کی زینت, علی جی. قیامت ہو تو پل صراط کی زینت, علی کوثر کی زینت, علی جنت کی زینت, علی بس سمجھ لیجئے کہ زمین سے آسمان تک, سرا سے ثریا تک, دنیا سے محشر تک ہر اچھی چیز کی زینت علی, اور علی کی زینت زینب. ہر اچھی چیز کی زینت علی, اور علی کی زینت زینب. اللہ اکبر. کیا عظمت شہزادی کی ہے. اسے علی کے لیے جو باعث زینت بن جائے. عزیزان محترم مولا کائنات کے صفات میں ایک صفت یہ بھی ظاہر ہوئی کہ جب حضور اکرم معراج سے پلٹ کے آئے, کہا کہ اللہ سے بات ہوئی, تو کہا کس لہجے میں, تو کہا بے لہجت علی ابن ابی طالب, علی کے لہجے میں بات ہوئی. جب حضور اکرم کو آواز آئی تو آپ نے کہا کہ پالنے والے علی کا لہجہ, علی بول رہے ہیں. کہا نہیں نبی بول رہا ہوں میں, لہجہ علی کا ہے. دیکھیے زینب علی کی زینت, یہ سمجھ میں آیا. علی کا لہجہ خدا کا لہجہ, کوفے میں زینب بول رہی ہے کہ لہجہ علی کا ہے, لہجہ علی کا ہے. شہزادی تقریر کر رہی تھی, امیر المومنین کے صحابی جو نابینا ہو گئے تھے, ان کے تعلق سے
ان کی بیٹی ساتھ میں تھی، مسجد میں ہوتے، اچانک انہوں نے کہا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا کیوں؟ کہا میرے مولا کی آواز آ رہی ہے۔ جادے کو دیکھ کے اس نے کہا بابا علی نہیں بول رہے ہیں، بلکہ علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے، کہ لہجہ علی کا اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے اسی سے عظمت زینب سامنے، یعنی زینب کا لہجہ علی کا لہجہ، اور علی کا لہجہ اللہ کا لہجہ۔ توجہ چاہتا ہوں، زینب کا لہجہ علی کا لہجہ، علی کا لہجہ اللہ کا لہجہ۔ ادھر سے آپ اگر بات لے کے آئیں تو اللہ کا لہجہ، علی کا لہجہ، علی کا لہجہ، زینب کا لہجہ۔ عجب نہیں کہ زینب اپنے بابا سے کہ پدر بزرگوار ذرا آپ درمیان سے ہٹ جائیے تاکہ لوگوں کو میری عظمت معلوم ہو کہ زینب کا لہجہ اللہ کا لہجہ، اللہ کا لہجہ، زینب کا لہجہ۔ بھائی محترم، کہتے ہیں شہزادی نے جو علی کا لہجہ اختیار کیا، ظاہر ہے کہ حکمت تھی، اور حکمت یہی تھی کہ جس عالم میں شہزادی تقریر کر رہی تھی، علی نے بھی اس عالم میں تقریر نہیں کی، سر پر چادر نہیں اور ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ شاید چاہتی تھی کہ میں تقریر کر رہی ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ چاہتی تھی کہ نہیب تکلم متکلم نہج البلاغہ ان پر طاری ہو جائے، اس لیے علی کے لہجے میں گفتگو کی، جو دیکھ رہے ہیں ان پر امیر المومنین کے تکلم کا نہیب طاری ہو جائے، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر یہ سوچ کے مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ ہائے وہ زینب جو اپنی آواز کا تک پردہ رکھنا چاہتی ہو، اس زینب کے پردے کو ظالموں نے چھین لیا۔ ہاں عزیزان محترم، پھر میں نے کہا کہ پھر زینب کی تقریر وہ بھی علی کے لیے زینت، جو دربار یزید میں شہزادی نے تقریر کی ہے، کیسی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، میں تک جرت نہیں، عزت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت یہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان میں کہ عزت دار وہ ہے جو مثلا سب لوگ اٹھ کے سلام کریں، ہر دعوت میں بلائیں، ہر جگہ پروگرام میں بلائیں، کوئی عزت۔ عزت کی تعریف یہ کی گئی کہ العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب، کہ عزت ایک حالت کو کہتے ہیں۔ عزت کا لفظ بہت اہم ہے، سورہ منافقون میں پڑھتے ہیں العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ تو عزت کی یہ تعریف ہے کہ عزت اس حالت کو کہتے ہیں جو نفس میں پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو باطل کے سامنے مغلوب ہونے سے روک دیتی ہے۔ اس حالت کو کہتے ہیں، ریاضت کے بعد نفس میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے۔ عزت دار وہ ہے جو باطل کے سامنے جھکتا نہیں، وہ جس کا آغاز انسان کو خود اپنے سے کرنا چاہیے، وہ بھی عزت دار نہیں ہے جو نفس کے باطل خواہشات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ پیام ہے سب کے لیے، عزت دار وہ ہے۔ تو یہ اصل تعریف ہے جو باطل کے سامنے سر نہ خم کرے، وہ کیفیت، اسی کو پیش نظر رکھ کے دربار یزید میں شہزادی نے کہا اس وقت کہ یزید وہ آیت پڑھنے لگا، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء،
کہ جہاں عزت، وہ بتا رہا تھا کہ عزت ہمارے لیے ہے، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ذلت. تو وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ اس کو عزت ملی ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے، ان کو ذلت ملی ہے کہ قیدی بن کے کھڑے ہیں. امام حسین کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایسے میں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس میں یہی کہا کہ یزید تو یہ جو سمجھ رہا ہے کہ عزت تیرے پاس ہے، عزت تو ہمارے پاس ہے. آپ نے کہا تو نے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا، ہم کو بھوکا رکھا، ہم کو پیاسا رکھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، اور ہم کو بیریدہ کیا، رسن بستہ کھڑا کیا ہے. تو نے سب کچھ کیا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سر نہیں جھکایا. وہی عزت کی تعریف. عزت دار ہوتا ہے باطل کے سامنے جھکتا نہیں. یہ میسیج ہے بخدا اسی زینب کی جرأت کا نتیجہ ہے جو آج ہم میں جرأت آئی ہے. یاد رکھیے کہ اگر کسی میں اظہار حق کی جرأت نہیں ہے تو اس کو نام زینب بھی لینے کا حق نہیں ہے. حق کو بیان کرنے کی جرأت ہونی چاہیے. شہزادی نے اس طرح سے، زینب کا کارنامہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ کارنامہ ہے کہ زینب کی وجہ سے ہر خاتون کو جرأت حاصل ہوئی ہے. نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو تک جرأت ملی ہے. جرأت کا اظہار ایک ڈکٹیٹر کے سامنے جس کے انڈر 2/3 ورلڈ تھی اس وقت، اس سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اور اس طرح سے کہنا، اور پھر خطاب یہ کیا کہ یہ آزاد کر دے رسول کی اولاد. اس کے بعد جو باتیں کی ہیں جس میں خلاصہ یہ کہ جہاں پر کہا کہ یزید تو نے یہ جو کچھ کیا ہے اس لیے کہ تجھے حسد تھی کہ نبوت ہمارے گھر، رسالت ہمارے گھر، امامت ہمارے گھر، شرافت ہمارے گھر، طہارت ہمارے گھر، اس لیے تو نے یہ کیا. اور تو سمجھ رہا ہے یہ ملک تیرا، یہ تو مہلت ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہماری یاد کو تو نہیں مٹا سکتا. دیکھیے زینب نے جو کہا، آج 1373 سال ہو رہے ہیں اس واقعے کو گزر کے، لیکن آج بھی جو زینب نے کہا وہی ہو رہا. یاد حسین کی بھی منائی جا رہی ہے، یا زینب کی بھی منائی جا رہی ہے. عزیزو اپنی قسمت پر رشک کرو کہ زینب کا وہ دعویٰ ہمارے ذریعے پورا کر رہا ہے خدا. یہ جو دنیا کے اس مقام پر جو عزاداری ہو رہی ہے، جو ذکر حسین ہو رہا ہے، جو یاد حسین بنائی جا رہی ہے، یہ وہی زینب کے کہنے کا دعویٰ کیا تھا. حامل علم غیب تھی جناب زینب، کہا وہی ہو رہا ہے. اسی مقام پر میں کو شہزادی ہمارا سلام. اے بی بی یقیناً آپ نے جو کہا وہی ہو رہا ہے، اور ہم اس طرف متوجہ ہیں، اس کی عظمت کو سمجھیں گے عزاداری. آپ نے یہ عزاداری کا سلیقہ دیا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، کہ یہ اس طریقے سے زینب کی تمنا اور زینب کا کہا ہے جو پورا ہو رہا ہے. اور پھر جب دم ٹوٹتے رہے تو اپنی نسل کو یہ کہہ کے مریں کہ تو جہاں تک ہم نے حفاظت کی اب آگے تم حفاظت کرنا. تو حضور اس طرح سے پھر دے رہے تھے. زینب کی تقریر تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ علی کی شمشیر ہے جو چل رہی ہے، جو دلوں کو کاٹ رہی تھی. انقلاب کے آثار پیدا ہو گئے. روایت میں یہ ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے یزید کا سر جھک گیا اور وہ خائف ہو گیا، بوکلا گیا. تو عزیزو جب اس نے چاہا کہ زینب کی تقریر رکائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو لکھا ہے کہ فوری اس نے حسین کے سر پر سے کپڑے کو ہٹا دیا اور اپنے ہاتھ میں چوب خیز راہ لے لی اور حسین کے لبوں کی طرف متوجہ ہو گیا. ارے وہ ظلم کرنے لگا کہ زینب کانپنے لگی. آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا یزید میں اپنی تقریر کو روکتی ہوں. میرے بھائی پہ یہ ظلم نہ کریے. وہ ہونٹ ہیں جو رسول اللہ جسے چوما کرتے تھے. عزیزو ایک دنیا میں کسی مقرر کی تقریر کو ایسے نہیں کاٹا گیا جیسے کہ زینب کی تقریر کو کاٹا. لیکن اس کے بعد
پھر یہ ہوا کہ قید میں بھجا دیا گیا، اور پھر وہ منزل آئی کہ قید میں وہ چاہتا تھا کہ اتنے دن رکھے کہ سب کے سب بھوک و پیاس کی مصیبت برداشت کرتے کرتے مر جائیں اور کوئی مدینہ نہ پہنچ سکے، اور یہی ہوتا۔ اس مشکل کو تو مشکل کشا کی پوتی نے آسان کیا۔ سکینہ نے سب کی مصیبتیں اپنے پر لے لی، اس لیے کسی نے کہا کہ غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، اور حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ رہائی ملی، اس کے بعد مدینہ چلی۔ بحضور کیا احسانات ہیں جناب زینب کے، کیا احسانات ہیں جناب زینب کے۔ میں نے دوسری مجلس میں 2 اشعار پڑھے تھے، کسی نے خواہش کی کہ میں اس کو دوہرا دوں، اس لیے اس وقت ابھی نہیں تھے، کہ زینب نے کیا کیا عزیزو۔ کوئی کہتا ہے کہ بے ردا اسلام کو اپنی ردا زینب نے دی، بے ردا اسلام کو اپنی ردا زینب نے دی، اور حشر تک زندہ رہے یہ بھی دعا زینب نے دی۔ بے ردا اسلام کو اپنی ردا زینب نے دی، حشر تک زندہ رہے یہ بھی دعا زینب نے دی۔ آج اسلام جو زندہ ہے وہ زینب کی دعا کی وجہ سے۔ اور اسی میں کہا کہ کر دیا خطبوں سے اپنے ظالموں کو بے نقاب، کر دیا خطبوں سے اپنے ظالموں کو بے نقاب، ظلم تھراتا ہے اب تک وہ سزا زینب نے دی۔ حضور لیکن یہ کہ اس میں ہوا یہ کہ اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے ایسے تغیرات واقع ہوئے کہ جب پلٹ کے وطن پہنچی تو پہچاننے والے پہچان نہیں سک رہے، چاہنے والے پہچان نہیں سک رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے تغیرات واقع ہو گئے کہ جہاں پر روایت میں یہ کہ جناب زینب کی نانی المومنین ام سلمہ سے ملاقات ہوئی تو وہ نہیں پہچان سکی، خود زینب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ قافلے میں زینب کہاں ہے، تو تڑپ کے کہا نانی یہ وقت آ گیا کہ آپ بھی مجھے نہیں پہچان رہی ہیں۔ کہا زینب کی یہ کیا عالم ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ اے بیٹی جب تو یہاں سے چلی تھی تو یہ عالم نہیں تھا، یہ اچانک سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، کمر خمیدہ۔ تو حضور شہزادی نے کہا کہ نانی آپ نے میرے بھائی حسین کو نہیں دیکھا، میرے بھائی بھی جب چلے تھے تو ان کی ریش مبارک سفید نہ تھی، سیاہ تھی، لیکن جیسے اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے اور باپ کو آخری سلام آخر کیا، جیسے میرے بھائی تک آواز پہنچی میرے بھائی کی ریش مبارک بے خود سفید ہو گئی۔ کہا کہ نانی میرے بھی بال سفید نہ تھے، سیاہ تھے، لیکن زندان میں جیسے سکینہ کا دم ٹوٹا تو میرے دل پر ایسا کرب گزرا کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور کہا بیٹی یہ کمر کیسے خمیدہ ہوئی، تو فرماتی ہے کہ نانی شام میں جب ہم کو لے جایا گیا تھا تو بازار شام سرحد پر ہم کو رکا دیا گیا 3 دن تک، کہتے رکو کہ ابھی بازار کی آئینہ بندی ہونی ہے، اور کہتی ہیں کہ نانی اور شمر نے خاص طور سے یہ کہا سب سے کہ دیکھو اب ان کو یہاں بٹھاؤ تو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ حسین کا بیٹا سائے میں نہ بیٹھ سکے۔
واہ محمد۔ شہزادی کہتی ہیں کہ نانی اب ہوتا یہ تھا کہ دن نکلا، سورج نکلا اور چڑھنے لگا، سورج بلند ہونے لگا، تو عابد بیمار کا یہ عالم تھا کہ غریب کے جسم پر ایک من لوہا تھا، گلے میں توخے خاردار، ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ اے نانی وہ عرب کی دھوپ، جیسے سورج بلند ہوتا گول لوہا پہلے گرم ہوتا تھا، اس کے بعد سرخ ہو جاتا تھا، عابد بیمار بے چین ہو جاتے تھے، سائے میں جانا چاہتے، شمر کہتا تھا کہ نہیں، وہ اٹھے تو اس نے تازیانہ لگایا عابد بیمار وہیں پر۔ ایک مرتبہ میں نے کہا شیف ٹھیک ہے سائے میں نے، لیکن مجھے اجازت دے، اے نانی میں آگے عابد بیمار پر جھک جاتی تھی۔ ایسے 3 دن گزرے، پھر قید میں بھی یہی ہوتا رہا۔ ایسے قید خانے میں ہم کو رکھا گیا جس پر سقف نہ تھا، تو رات بھر کی اوس اور دن بھر کی دھوپ گزرتی تھی، تو وہاں پر بھی ہوتا جیسے عابد بیمار مضطرب ہوتے، تو میں آپ کی اپنی پیٹھ چکا کے کھڑی ہو جاتی سایہ کر کے، نانی بھوک اور پیاس میں یہ کیفیت جو رہی تو پھر میری کمر سیدھی نہیں ہوئی۔ اللہ محافظ امامت سے عابد بیمار کیسے سہارے کا نام ہے زینب آزاد، اور آج وہ عابد بیمار کا سہارا رخصت ہوا ہے۔ ارے آج عابد بیمار کو سنبھالنے کے لیے آپ آئے ہیں، یقیناً آپ رو رہے ہیں، اور لیکن میں اپنی ذمہ داریوں کو بتاؤں کہ آپ کی ہماری آج اس مجلس میں ہم تنہا نہیں ہیں، میرا یقین ہے مدینے سے رسول اللہ بھی آئے ہوں گے، خدیجۃ الکبریٰ بھی آئی ہوں گی، فاطمہ الزہرا بھی آئی ہوں گی، نجف سے علی آئے ہوں گے، کربلا سے حسین بھی آئے ہوں گے، فرات سے عباس، ساتھ میں علی اکبر بھی آئے ہوں گے کہ زینب نے پالا ہے، اور فرعون محمد بھی ہوں گے کہتے ہماری اماں کا ماتم ہے۔ اے مومنات آپ کو فاطمہ کو بھی سنبھالنا ہے، ام کلثوم بھی آئی ہوں گی، اور میرا دل کہتا ہے کہ زندان سے سکینہ بھی آئی ہوگی۔ آئے وہ منزل آئی کہ دوبارہ قید کیا گیا، اور پھر امام زین العابدین کے ہمراہ شہزادی ہو گئی، اور پھر یہ کہ یزید کے محل میں پہنچنا تھا، تو وہاں پر پھر یہ ہوا کہ شام ہو گئی تھی، تو اشقیاء نے پھر سے روک دیا، تو لکھا یہ ہے کہ اسی مقام پر روکا جہاں پر کہ پہلے روکا گیا تھا، اور لکھا یہ کہ وہاں پر ایک باغ تھا، جس باغ میں ایک درخت تھا کہ جس پر سر حسین کو آویزاں کیا گیا تھا۔ بس چونکہ شام ہو گئی تھی تو وہیں پر قافلے کو روکا گیا، جہاں پر امام زین العابدین بھی تھے، جناب زینب بھی تھی، تو اس وقت تو اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لکھا یہ ہے کہ رات میں ہوا ہے کہ جب نصف شب تھی تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے محسوس کیا کہ شہزادی گریہ کر رہی ہے۔ عرض کرنے لگا پھوپھی اماں آپ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ کہا بیٹا ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، ابھی میں نے دیکھا کہ میرے بابا امیر المومنین آئے، میری ماں فاطمہ آئے، بھائی حسن آئے، تمہارے بابا حسین آئے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ کہا سید سجاد بس تم سے وصیت یہ ہے کہ میرے بعد اگر دربار یزید میں تم کو جانا پڑے تو میرے لال غیظ میں نہیں آنا کہ بچانے والی پھوپھی جا رہی ہے۔ لیکن شہزادی نے کہا کہ بیٹا یہ تو ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ مجھ پر کوئی آثار موت پائے نہیں جا رہے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا پھوپھی اماں جو مشیت میں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر شہزادی سوئی نہیں، یہاں تک کہ نماز شب کا وقت آیا تو مصلی پر آئی، نماز شب ادا کرنے لگی، اور اس کے بعد فجر کا وقت آیا تو نماز فجر میں مصروف ہوئی، اور بعد نماز فجر تعقیبات میں مصروف ہو گئی، وہ تعقیبات ہی میں مصروف تھی کہ ایک مرتبہ سورج نکلا،
آفتاب طلوع ہوا اور اب آفتاب کی کرنیں باغ کے ہر گوشے پر پڑنے لگی تو زینب نے نظر اٹھائی تو اب گلشن سارا نظر آنے لگا. بے اختیار اس درخت پر نظر پڑی جس پر پہلے سفر میں سر حسین کو لٹکایا گیا تھا. بس بھائی کی محبت یاد آ گئی، بھائی کی محبت، بھائی کی مصیبت یاد آ گئی. لکھا ہے وہ مسلح سے اٹھی اور اس شجر کے پاس گئی، اس سے لپٹ گئی اور بہن کرنے لگی، کہتی تھی اے میرے بھائی حسین، زینب پھر آ گئی، اب تو تمہارا سر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اے ماں جائے آپ کہاں ہیں؟ آئے حسین، آئے حسین کہ شہزادی رو رہی تھی. سارے گلشن میں حسین حسین کی آواز بلند ہو گئی. روایت میں یہ ہے کہ جیسی آواز بلند ہوئی حسین حسین کی تو اس باغ کا باغبان جو دشمن اہل بیت سے تھا اس نے سنا، اور لکھا ہے کہ ابن تمیم شامی جو ارزق شامی کا رشتہ دار تھا جسے حضرت قاسم نے کربلا میں قتل کیا تھا، جیسے اس نے حسین کا نام سنا تو دشمن حسین تھا، دشمن علی تھا. وہ دیکھنے کے لیے آیا، جب وہ پہنچا تو اس کی نظر زینب پر پڑ گئی. اے عزیزو، اس نے پہچان لیا کہ علی کی بیٹی زینب ہے جس نے ایسا خطبہ دیا تھا. اسی کے ساتھ وہ غصے میں آ گیا. اب میں کیسے بیان کروں کہ اس کے ہاتھ میں بیلچا تھا. روایت میں کہ اس نے 2 وار کیے بیلچے سے. پہلا وار، پہلا حملہ اس نے جناب زینب کی پشت اقدس پر کیا. آئے بیلچے کا لگنا تھا، شہزادی زخمی ہو گئی، زمین پر گری تڑپ رہی تھی کہ اس نے پھر بیلچا اٹھایا اور فرق مبارک پر واہ محمد زینب تڑپی. وہ عالم ہو گیا کہ فرق مبارک 2 نیم ہو گیا، زینب کا لہو بہ گیا، زینب کا من کا ڈل گیا. آئے پنجتن کی رونے والی، آئے کنبے کی ماتم کرنے والی، آئے حسین کی آزادار دنیا میں.